الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، گزشتہ ویڈیوز میں آپ حیض اور نفاس کے بارے میں سن چکے۔ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں اور ان کے احکامات کیا ہیں، اور اس میں ایک لفظ بولا جاتا تھا استحاضہ۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ حیض اور نفاس سے مختلف ہے اور اس کے احکامات جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے مخصوص حصے سے جاری ہوتا ہے، جو نہ حیض کا ہو اور نہ ہی نفاس کا ہو، اس کے علاوہ بیماری وغیرہ کا خون ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ بیماری وغیرہ سے وہ خون جاری ہو گیا تو وہ استحاضے کا خون ہے، یعنی نہ ہی ماہواری کا خون ہو اور نہ ہی بچے کی پیدائش کی وجہ سے جو خون جاری ہوتا ہے وہ ہو، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو گیا تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اور استحاضے کی حالت میں، استحاضے کا خون جاری ہونے کی حالت میں نہ ہی نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے، اور اگر اس حالت میں اپنی بیوی سے کوئی بندہ صحبت کرتا ہے، استحاضے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حیض اور نفاس میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا، جماع کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن استحاضے کی حالت میں ناجائز اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے اور نہ ہی روزے کی معافی ہے۔ ہاں، وہ خون جو ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے، اب وہ انتظار کرے، عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس میں وہ انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے اس وقت کے اندر، نماز کے وقت کے اندر ہی وہ رک جائے۔ تو اگر اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر وضو کر کے وہ نماز پڑھے۔ اگر اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اتنا وقت نہیں، وہ خون مسلسل جاری رہتا ہے، تو پھر وہ اسی حالت میں وضو کر لے، اور خون اگرچہ جاری رہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز پڑھ لے، اور اگلی نماز کا جو وقت آئے گا تو اس کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو نیا وضو کرنے کے بعد پھر وہ دوسری نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح تیسری نماز اگر وہ مسلسل جاری رہتا ہے خون، تو پھر جو ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے وہ نماز ادا کرے گی۔ اگر اتنا وقت ملتا ہے کہ خون رک جاتا ہے، نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر وہ وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور اگر کپڑا وغیرہ رکھنے سے وہ خون روک سکتی ہے تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا وغیرہ رکھ کے خون روک لے اور وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ ایسی حالت میں یعنی کپڑا رکھنے سے اگر وہ خون رک سکتا ہے تو پھر اس کے لیے وضو ضروری ہے، وہ وضو کرے۔ اور اگر اس سے بھی نہیں رکتا تو پھر جو وضو کر لیا، خون جاری رہتا ہے، جاری ہے مسلسل، تو اس سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کپڑا رکھنے سے روک سکتی ہے، نہیں روک رہی، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اس کے لیے ناجائز عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی